ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سیاسی تجزیہ نگار جناب جاوید اقبال صاحب سے، اور وہ ایک اپنا جائزہ پیش کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان کا سیاسی مستقبل آئندہ کے چند دنوں میں ہوگا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ خاصا لیٹ ہو گئی ہیں اپنے سیاسی مستقبل کو آگے بڑھانے کے لیے، چونکہ اب صدر مملکت جنرل پرویز مشرف کی جانب سے 9 جنوری کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے. 9 جنوری سے پہلے جو ہے عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو اب خاصا کم وقت رہ گیا ہے اپوزیشن جماعتوں کے لیے اب انتخابات کی تیاری کے لیے. پاکستان کی ایک اہم ترین جماعت متحدہ قومی موومنٹ صدر مملکت جنرل پرویز مشرف کے اس فیصلے کو کہ جس میں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ 9 جنوری سے قبل عام انتخابات کرائے جائیں گے، وہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے. ہمارے ساتھ ان کا موقف جاننے کے لیے، ان کا نقطہ نظر جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی اور ایک اہم ترین رہنما جناب حیدر عباس رضوی صاحب. السلام علیکم رضوی صاحب. وعلیکم السلام فواز. جی حیدر عباس صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ 9 جنوری سے قبل اب عام انتخابات کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے صدر مملکت جنرل پرویز مشرف کی جانب سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیاسی مستقبل کا دائرہ کار اب ایم کیو ایم کے حوالے سے پاکستان میں کہاں تک وسیع کر دیا ہے؟ فواز، متحدہ قومی موومنٹ نے 1997 میں اس بات کا اعلان کیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک پاکستان کی نیشنل سیاسی جماعت ہوگی اور پورے پاکستان پر اس کا دائرہ کار محیط ہوگا. گزشتہ 3 برسوں سے جس طرح متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان سندھ سمیت پاکستان کے دیگر علاقوں میں اپنی تنظیم کے فروغ کے لیے اور سیاسی نظریے کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، جی میرے خیال سے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کا اندازہ لگایا جا سکے اور آئندہ آنے والے انتخابات میں جنوری میں پاکستان بھر سے ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس انشاءاللہ میدان میں اتریں گے. اچھا، یہ بتائیے گا حیدر عباس رضوی صاحب کہ آپ نے کہا کہ پاکستان بھر سے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ حصہ لیں گے، تو کیا اس میں ہم صوبہ سرحد اور جو صوبہ بلوچستان ہے اس کو بھی شامل رکھیں، اس کو بھی کاؤنٹ کریں؟ یقیناً صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان دونوں کو جو ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کرے گی. جی حیدر عباس صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ سیاست میں تو اتحاد بنتے اور بدلتے رہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نئے راستے متعین کیے ہیں آپ نے یا روایت کے مطابق ہی چلیں گے؟ یعنی کچھ سیاسی حلیف کے طور پر کسی کے ساتھ آپ کا سیاسی جماعت کے ساتھ مشترکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ وغیرہ کا ارادہ ہے یا پھر آپ روایت کے مطابق ہی چلنا پسند کریں گے؟ فواد، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے تو متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، جی، مگر یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے کبھی کسی اور سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کے تحت انتخاب نہیں لڑا ہے. یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ الیکٹرل الائنسز پر یقین نہیں رکھتی، جی، انتخابات میں اشتراک عمل پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر یقین رکھتی ہے، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بہرحال ہم کریں گے. جی، مگر یہ کہ کسی اور کے انتخابی نشان کے تحت انتخاب لڑنا ہمارے لیے ذرا مشکل امر ہوگا. جی حیدر عباس صاحب، سیاست میں خاصے حریف اور حلیف دونوں ہی پائے جاتے ہیں. آپ کو اس دفعہ جو ہے 2008 کے جو الیکشن ہوں گے اس میں کن حریفوں کا سامنا ہوگا؟ آپ نے جو ایک لاہ عمل اپنایا ہوگا، یقیناً آپ رہنما ہیں پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم ترین رہنما ہیں، آپ کی نظر میں اس وقت آپ کے حریف کون کون ہیں؟ فواد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم اور خاص طور پر جو کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامکس ہے وہ پورے پاکستان کی پولیٹیکل ڈائنامکس سے مختلف ہے. کیونکہ اگر آپ کراچی اور دیگر جو شہری سندھ ہے جی، اس کے گزشتہ 5-6 انتخابات اٹھا کر دیکھیں تو متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف انتخابی الائنسز تمام ہی سیاسی جماعتیں بناتی ہیں، اور آخری دن یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جیسے متحدہ قومی موومنٹ ایک طرف ہے اور باقی پاکستان کی دیگر تقریباً تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کون کون سی سیاسی جماعتیں مل کر محاذ آرائی کرتی ہیں. ویسے تو بڑا آسان ہے یہ کہنا کہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں متحدہ قومی موومنٹ کی انتخابات میں سیاسی حریف ہوں گی، مگر انتخابات آتے آتے صورتحال ایم کیو ایم کے حوالے سے تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہے، اور مطلب یہ تک دیکھنے میں آتا ہے کہ پیپلز پارٹی جیسے لبرلز اور جماعت اسلامی جیسے رائٹس جو ہیں وہ بھی متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف مل کر الیکشن لڑتے ہیں.